سر میرا سوال ہے صدقہ کے بارے میں. یہ صدقے کی سب سے ایک عام انسان کے لیے سب سے افضل ترین جو ذریعہ ہے صدقہ وہ کیا ہے؟ یہ صدقہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنے کو. تو جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اور آپ کے قریب ہے اس کی مدد کرنا ہی سب سے افضل صدقہ ہے. یعنی پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے قریب کون ہے, پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے قریب جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے. اس کی مدد کرنا, اس کے سر پر ہاتھ رکھنا, اس کی نصرت کرنا, یہی سب سے افضل صدقہ ہے. نہیں مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی کہا جاتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا مدد ویسے کرنا, کس صورت کون سی ہونی چاہیے اس کی؟ میں نے تو اس کا واضح جواب دے دیا کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ضرورت مند آپ کے قریب کون ہے اور ان ضرورت مندوں میں سب سے زیادہ ضرورت کس کی. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ضروری ہے. نہیں, آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے قریب کے لوگوں میں کون آدمی زیادہ مستحق ہے. ٹھیک. تو اس میں جو اصول ہے وہ الاقرب فالاقرب کا ہے. جو جتنا قریب ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے انفاق کا, آپ کے صدقے کا مستحق. ٹھیک. لیٹ سپوز میں اگر کسی اشارے پہ کھڑا ہوں, وہاں پہ ایک مانگنے والی آئی یا کوئی بھی اس طرح کا, اور میں نے اسے دے دیے, تھوڑا سا آگے گیا پھر میں نے دے دیے, اور میں نے ایک ایسے بندے کو نہ کر دی تو مائٹ بھی وہی ڈیزرونگ تھا, باقی ڈیزرونگ تھے. مجھے کس طرح پتہ چلے گا ان لوگوں کا آپ کہ کی میں نے اس پہلی کو ہیلپ ذمہ کر داری دی؟ یہ ہے کہ آپ اپنے اعزاء اقربا, اپنے دوست, اپنے احباب جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں دیکھیں. یہ تو منگتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں, گداگر ہیں, ان کو تو ویسے بھی انکریج نہیں کرنا چاہیے. ڈر لگتا ہے نا کہ انہیں نہ کی تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ زیادہ دیا ہے اور آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کے ملازمین میں کون زیادہ مستحق ہے, آپ کے عزیزوں میں کون مستحق ہے, ان کو دینا چاہیے. جن کے حالات سے آپ واقف ہوتے ہیں, جن کے تعلقات کو آپ جانتے ہیں, جن کی ضروریات سے آپ آگاہ ہوتے ہیں, ان کی مدد کرنی چاہیے. آپ بتائیے جی. اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی جو روح ہے وہ اکثر اوقات اپنے گھر میں بھی آتی ہے یا ویسے بھی بھٹکتی ہے. تو اس میں اسلام کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام جاوید صاحب, جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ گھر میں آتی ہیں, لوگوں سے ملاقات کرتی ہیں, لوگوں کے حال احوال جانتی ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس طرح کی کوئی بات نہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی. ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ روحیں اللہ کے محفوظ خزانوں میں چلی جاتی ہیں, ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے, ایسی کوئی بات کسی مستند ذریعے میں نقل نہیں ہوئی. اچھا, یہ تو روایتوں میں ملتا ہے نا کہ جو شخص یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو جو پہلے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں. ایسی کوئی روایت ہے؟ وہ وہاں چلے گئے, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں رکھا ہوا ہے, وہاں ان کے لیے ملاقات کے کیا اہتمام ہوتے ہیں, وہاں کی کیا دنیا ہے, یہ اس کی باتیں ہیں. ہمارے ساتھ تعلق منقطع ہو گیا. یعنی یہ کہ وہ ہمارے گھر میں آ جائیں گے, ہمارے بستر پر آ کے سو جائیں گے, ہمیں کوئی بات آ کے کہہ دیں گے, اس طرح کی کوئی چیز قرآن حدیث میں کہیں بیان نہیں. ہمیں کوئی بات آ کے کہہ دیں گے جو آپ نے فرمایا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ہمیں خواب میں آ کر ہم سے بات کر لیتے ہیں, ہمیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کام رہ گیا تھا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. ایسا ہو جاتا ہے. جو زندہ لوگ آپ کے خواب میں آتے ہیں ان سے کبھی پوچھیں کہ آئے تھے؟ نہیں, وہ ظاہر ہے وہ فزیکلی تو نہیں آتے, وہ خواب کے اندر ایک تمثیل کی شکل میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کر لیجئے کہ آپ کی بیوی آپ کے خواب میں آئی ہے, تو بیگم صاحب سے صبح پوچھیں کہ آپ تشریف لائی تھی؟ اسے نہیں, ظاہر ہے وہ تو ان کو تو نہیں پتا ہوگا. خواب میں اصل میں کوئی نہیں آتا. خواب میں آپ کا جو نفس ہے وہ کسی شخصیت کو ایک تمثیل کی صورت میں لے آتا ہے, خواب میں کوئی نہیں آتا. انسان مر جاتا ہے, لیٹ سپوز قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ اس پر قبر کا عذاب ہے. بٹ جو سوال ہے, ایک شخص ہے پانی میں ڈوب جاتا ہے یا جہاز پہ کوئی حادثہ ہو گیا خدا نخواستہ, اس طرح کے کوئی واقعات ہو گئے ہیں, تو اس کا بھی وہی قبر کا حساب, اس کا بھی کیا کس طرح وہ ہوگا؟ یہ قبر تو محض ایک لفظ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان کی اصل شخصیت ہے وہ محفوظ خزانوں میں لے جائی جاتی ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, اور اسی کو قبر ہے. ثم اماتہ فاقبرہ. وہ قبر تو اصل میں چونکہ ہم دفن کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہہ لیا جاتا ہے. دنیا میں بے شمار قومیں ہیں جو دفن ہی نہیں کرتی, بہت سی اقوام ہیں جو جلا کے راکھ بکھیر دیتی ہیں. تو اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے ارواح کو رکھا گیا ہے, وہ ہے قبر, یہ اس کے لیے استعمال. اچھا, آپ نے اپنے کسی پروگرام میں ختنہ کے حوالے سے ایک سوال ہوا تھا, آپ نے کہا تھا ختنہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ہم فطرت, یعنی یہ پوچھا گیا تھا کہ ختنہ فطرت کیسے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ بدن کی پاکیزگی فطرت ہے اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. تو سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو جو ہے وہ بڑا احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں ایسی چیز رکھ دی گئی کہ جس کو ہمیں
کرنا پڑتا ہے ضروری فطرت کا یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی حجامت بھی بنا دیا کرے. سوال یہ ہے جی, ایسا ہی سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تہذیب کی صلاحیت دے کے بھیجا ہے, ہمیں ایک فطرت پر پیدا کیا ہے, تو بعض چیزیں خود کر دی ہیں اور بعض چیزوں کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے. ہم اپنے بالوں کو بنا سنوار کے رکھتے ہیں, ہم اپنے ناخنوں کو کاٹ کے رکھتے ہیں تو صفائی کرتے ہیں. اسی طرح سے نہاتے ہیں, دھوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, یہ سب کام ہم کرتے ہیں نا. تو ایسا ہی معاملہ اس کا, جس طرح بال اگا دیے گئے ہیں وہ بھی کاٹے جاتے ہیں. لیکن یہ بال کا اگنا, ناخن کا بڑھ جانا, یہ تو ایک متواتر عمل ہے نا, یہ تو جاری رہتا ہے. ختنہ تو ونس ہے. اب یہ ایسا کیوں نہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو پوری طرح سے مکمل طور پر پیدا کیا جاتا, اس میں دیکھیے اہتمام ہی نہ ہوتا. ابھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی بے شمار حکمتیں جو ہیں, یعنی ابتدا میں کیوں یہ ضروری ہے کہ اسی طرح ہو, بعد میں تطہیر کے لیے انسان کی ذمہ داری کیوں ڈالی گئی ہے, اس پہ تحقیق کرتے رہیں. لیکن مقصد اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا جو غلاظت کا باعث بن سکتا ہو, تو ہمارے دین میں تطہیر کرنا, پاکیزگی اختیار کرنا, طہارت حاصل کرنا, یہ دین کا حصہ ہے, اور اسی مقصد کے لیے وہ لازم کیا گیا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد کے زمانوں میں وہاں کوئی غلاظت یا کوئی گندگی جمع ہوتی رہے. ٹھیک ہے جی, آپ سوال. میرا یہ سوال ہے کہ جزا اور سزا جو ہے, اب جو ہم سے پہلے کچھ عرصہ لوگ چلے گئے, اس کے بعد ظاہر باری باری ہر انسان جاتا ہے اللہ کے حکم سے, تو وہ ان کی کیا جو سزا ہے یا جزا ہے, کیا ان کی پھر طویل نہیں ہو گئی ہم سے کہ جو بعد میں جائیں گے وہ کیا ہے, یہ کس طرح سے یہ سلسلہ چلے گا؟ یہ اس دنیا میں جو یہ زمان و مکان کے مسائل ہیں, ہمارے لیے چیزیں طویل ہوتی ہیں, چاند پر وہی کم ہو جاتی ہیں, مریخ پر وہی اور دنوں میں بڑھ جاتی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے لحاظ سے مدت مقرر کر دے گا. وہ مدتیں اس کی مدتیں ہیں, ہماری مدتیں نہیں. ہماری مدتیں اس زمین کے لیے. جی آپ بتائیے. میں اپنا ذاتی نظریہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ کیا روح کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے, شے نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے اعمال کے اثرات نہیں ہیں جو بعد میں روح کی شکل میں دوسروں پر اثر انداز ہوں گے؟ آپ کا کوئی بھی نظریہ ہو سکتا ہے جی, اس کو ضرور پیش کیجیے, اس کے دلائل بیان کیجیے, لیکن جو بات ہمیں اللہ کی کتاب سے معلوم ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری پوری شخصیت ہے جو وجود پذیر ہو گئی تھی, اس قالب کے وجود میں آنے سے پہلے وجود پذیر ہو گئی تھی. اس سے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے, اس کے اندر اس نے تقوی اور فجور کو الہام کیا ہے. جب ہمارے جسم کی تکمیل ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ہمارے اندر ایک پھونک کے ذریعے سے منتقل کی جاتی ہے. تو قرآن مجید تو بالکل دوسرا تصور دیتا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ جس وقت موت واقع ہوتی ہے تو باقاعدہ ہمارے نفس کو نکالا جاتا ہے, اور جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اس کو اپنے پاس لے لیتے ہیں اور جا کے محفوظ جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک تصور آپ کا ہے, اس کے دلائل آپ کے پاس ضرور ہوں گے. قرآن مجید یہ کہتا ہے.